ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں 2 سوالوں کے جواب بھی ملیں گے۔ پہلا سوال کہ دنیا کا سب سے برا انسان کون ہے، اس کا جواب پتہ چلے گا۔ دوسرا سوال کہ ہمارے نبی ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک علاقے کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جلدی جلدی بس یہاں سے نکلو، ایسا کیا ہوا، اس کا جواب بھی ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج جس داستان کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پورے واقعے کو ہم جانیں گے، اور اس میں ہم اس قوم کے بارے میں جانیں گے جو ایک بہت طاقتور قوم رہی ہے۔ تو اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح بہت طاقتور قوم تھی۔ آج کل اگر ہم ایسا سوچیں کہ پہاڑوں کو ہم کھود کر تراش کر ان میں محل بنائیں، ان میں گھر بنائیں، تو سوچ کر ہی کتنا مشکل لگتا ہے، اور کتنی مشینریز ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی۔ اس وقت 2000 سال پہلے اس قوم نے پہاڑوں میں محلات بنائے، گھر بنائے، اور اس وقت بغیر مشینوں کے انہوں نے کس طرح کس طاقت کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا، اور کس طرح ان کو اپنے اوپر غرور ہوگا، اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ سعودیہ عربیہ سے تھوڑے سے ڈرائیو کر کے جاؤ تو ایک جگہ ہے علولہ کے نام سے، اور وہ ہے وہ جگہ جہاں قوم سمود آباد تھی، اور انہوں نے پہاڑوں میں محلات اور گھر بنائے۔ آپ سعودی عربیہ میں اس جگہ کو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ اتنی حیران کن کر دینے والی جگہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ ان لوگوں نے کیا، خود تراش کے کیا، اور کیا مہارت تھی ان کی۔ یہ ہو گئی ان کی طاقت اور ان کے اس ہنر اور آرٹ کی بات، جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات اور گھر بنائے، جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، 2-2.5 ہزار سال پرانے محلات ان کے۔ تو اب ان کے ایمان پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ بت بنائے، من گھڑت بت، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت، اور ان کی عبادت ہو رہی تھی۔ اپنے آرٹ کے بنیاد پر ان کا گھمنڈ بھی بہت تھا کہ ہم جیسی قوم کوئی طاقتور قوم اور کوئی نہیں ہوگی، ہم جیسا کوئی نہیں ہوگا، ہم نے اتنے مضبوط گھر محل بنائے، پہاڑوں کے اندر بنائے ہیں، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہمیں وہاں نقصان پہنچا دے۔ تو بتوں کو پوچھتے تھے اور گھمنڈ میں مسرت رہتے تھے۔ اتنے میں ان کو ملتی ہے ایک بریکنگ نیوز، اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو نبوت بخش دی تھی۔ اس قوم میں 7 بڑے بڑے سردار بھی آباد تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کا ہی ایک فرد ہیں، جو کہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے فرد ہیں۔ اب اچانک اس قوم کو پتہ چلتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا نبی چن لیا ہے، اور جو سب سے بڑا شوق انہیں لگا وہ یہ لگا کہ نبوت کا اعلان تو کیا ہی، ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو جھوٹے خدا، من گھڑت خدا جو بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، اور ایک واحد خدا ہے اللہ۔ اچھا جی، تو اس قوم کے 9 بڑے سردار تھے، VIP لوگ، عمرہ، یا اس جگہ کے ویلیویبل وہ لوگ جن کی بات کی اہمیت ہو، جن کے آگے لوگ جھکتے ہوں، بڑے لوگ۔ تو 9 ایسے سردار اس قوم میں ایگزسٹ کرتے تھے جو کہ اس بات کو ہضم نہیں کر پائے کہ اگر اللہ نے چلو اپنا کوئی خدا ہے، اللہ ہے، اور اس نے اپنا نبی بنایا، اصلاح کے لیے بنایا، تو ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ صالح میں کیا دیکھ کے اس کو بنایا، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس سے جو ہے وہ نبی بنایا ہے خدا نے؟ اب یہ پہلا اور بہت بڑا اعتراض تھا کہ صالح ہی کیوں، جب جو بڑے بڑے سردار ہیں، 9 سردار، انہوں نے قوم کی بات دور سنبھالی ہوئی ہے، ان کا چرچا ہے، دبدبہ ہے، تو اللہ نے پھر انہیں منتخب کیوں نہیں کیا؟ یہ ان سرداروں کا اعتراض ہے۔ اب انہوں نے پوری پنچایت بڑھائی کہ بھائی صالح کو کیا ری ایکشن دینا ہے، ان کی بات ماننی ہے، نہیں ماننی ہے، یا کیا کرنا ہے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت، ان کے اعلان، ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا، اسے غیر سنجیدہ لیا گیا، اور ان کا مذاق اڑایا گیا، کیونکہ ان سرداروں کو ایسا لگا کہ وہ مذاق اڑائیں گے، انہیں سیریس نہیں لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، بقول ان کی ذہنیت کے مطابق کہ جھوٹی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جہاں تھوڑے دنوں میں ہی بیٹھ جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں، ہمت نہیں ہار رہے، ایک ایک علاقے کے ایک گھر میں جا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ وہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، تم انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تم ان کے نہیں، وہ تمہارے محتاج ہیں۔ ان کو بتوں کے بارے میں لوگوں کو نالج دے رہے ہیں کہ یہ کیسے تمہارے خدا ہیں جو تمہارے محتاج ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، خود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جب زور و شور سے صالح علیہ السلام کی محنت چلتی رہی تو لوگوں کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ٹیمپرری، کوئی ڈرامہ، کوئی ڈھونگ نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ہیں، اور یہ اپنے معاملے میں اٹل ہیں۔ اب وہ صرف لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے تھے، گائیڈ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی بات نہ ماننے کا اور ایمان نہ لانے کے کانسیکوینسز، نتائج بھی بتا رہے تھے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، بتوں کو پوجیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے، تو اس کے کیا کیا ان کو نقصانات ہیں۔ اب وہ لوگوں کو یہ بھی بتانے لگے تھے، انہیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا ان کو ایگزامپل دینے لگے کہ اگر تم بیراہ روی پہ رہو گے، اپنے ٹریک پر نہیں آؤ گے، تو پھر تم بھی غرق ہو جاؤ گے، جیسے وہ بڑی بڑی طاقتور قومیں اللہ نے تباہ کر دی، جیسے قوم نوح غرق ہو گئی، قوم عاد انہیں ہواؤں کے جھونکوں نے تنکوں کی طرح پٹخ پٹخ کے ان کے بھیجے نکال دیے،
جب صالح علیہ السلام ان کو وارن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ مڑ مڑ کے اپنے بڑے بڑے عالیشان محلات اور گھروں کو دیکھتے تھے جو کہ پہاڑوں میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہ یہ اتنے طاقتور ایسے کبھی کسی نے نہیں بنائے ہوں گے، یہ کیسے گر جائیں گے، ان کو کون کیا بگاڑ لے گا۔ سو یہ سلسلہ اظہار کا انکار کا چلتا رہا، یہاں سے تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں سے انکار ہو رہا ہے۔ پھر باری آ جاتی ہے ایک جال ساز مردود شیطان کے ولن جیسی انٹری کی، کہ اب وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ذرا غور کریے۔ شیطان نے سرداروں سے سوال کیا کہ صالح اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ان کو کس نے بھیجا ہے رسالت دے کر؟ تو سرداروں نے کہا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو شیطان نے سوال کیا کہ کون اللہ، اللہ کون ہے؟ تو سردار کہتے ہیں وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے، ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ صالح یہ کہتے ہیں کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہر چیز پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اب شیطان نے اپنا جال بچھایا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے مسکرایا اور کہنے لگا چلو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب سردار کہتے ہیں کہ مسئلہ تو بڑھ گیا ہے، مسئلہ کیسے حل ہو گیا، ذرا یہ تو بتاؤ، یہاں تو کوئی حل نہیں نکل رہا۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں حل بتاتا ہوں۔ تو سرداروں نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا حل ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ تمہیں صالح سے نہ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کہنے کی، اور نہ ہی لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو سردار کہتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، جب الجھنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، تو کیا کریں؟ اب شیطان کہتا ہے کہ صالح علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کر لو بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرو، ان سے کہو کہ یہ تبلیغ کرنا، اللہ کے خوف سے ڈرانا، اللہ کی طرف بلانا، پرانی جو قومیں گزری ہیں جن پر عذاب آیا وہ بتانا، اسے چھوڑیں، بس چھوڑ دیں اس کو، صرف ایک کام کریں۔ تو سردار کہتے ہیں بھائی وہ کیا کام ہے؟ تو شیطان مردود کہتا ہے کہ صالح سے کہو کہ ثبوت دے۔ سردار کہتے ہیں کس بات کا ثبوت؟ اب شیطان کہتا ہے صالح سے کہو کہ اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا ثبوت دے۔ صالح علیہ السلام سے ان کے نبی، ان کے رسول ہونے کا ان سے ثبوت مانگو، ان سے پروف مانگو کہ بھئی ہمیں ثبوت دو، پروف کر کے دو کہ آپ نبی ہیں۔ اب سردار کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مانگ لیتے ہیں ان سے ثبوت، لیکن اگر وہ بدلے میں یہ کہیں کہ بھئی کیا ثبوت دینا ہے بتاؤ، تو پھر ہم ان کو کیا کہیں کہ کیا ثبوت دیں وہ ہمیں؟ اس کا بھی جواب شیطان نے بتایا، اور بہت ہی عجیب و غریب شیطانیت پہ مبنی جواب۔ شیطان نے کہا کہ صالح علیہ السلام سے کہو کہ جس رب کی حکمت تم بیان کرتے ہو، جس کی ذات اور شان تم بیان کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ وہ ایک ہے، کتنا طاقتور ہے، رازق ہے، مالک ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، تو ہم نے تو پہاڑوں میں اتنے بڑے بڑے محل بنا ڈالے، ہم نے انسان ہوتے ہوئے اتنا بڑا ناممکن کام کر ڈالا ہے، تو وہ رب بھی یہ کام کر کے دکھا دے۔ اب سرداروں کا کیا مطلب؟ تو شیطان کہتا ہے کہ وہ لوگ سب پہاڑوں کے عادی تھے، پہاڑوں میں ہی انہوں نے محلات گھر سے بنائے تھے، شیطان ان کو اسی اسٹریٹجی پہ لے جا کے اور بہکا رہا تھا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی ان سے کہو کہ پہاڑ میں ہم نے گھر بنایا ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ پہاڑوں میں سے معجزہ کر کے دکھا دے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ صالح سے کہو کہ اپنے رب سے کہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دے، ایک اللاجیکل سا اور بہت ہی بیہودہ سا جو اس نے پروف مانگا۔ بہرحال وہ اس لیے تھا کہ اگر وہ ایسا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم یقین کر لیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سرداروں سے، شیطان نے مشورہ دیا سرداروں کو کہ بھئی ان سے صالح علیہ السلام سے کہو کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور اونٹنی بھی وہ جو حاملہ ہو۔ جاؤ ان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ بس بحث وحث سب ختم، آپ ہمیں ثبوت دیں، ہم آپ پہ ایمان لیں گے، بات ختم۔ اب صالح علیہ السلام تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں ثبوت دے دیجیے۔ اب صالح علیہ السلام نے بہت غور سے اپنی قوم کی یہ اللاجیکل سی ڈیمانڈ کو سنا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان نے اپنا گیم کھیل لیا ہے اور ان کو گھسیٹ لیا ہے اور یہ ٹریپڈ ہو چکے ہیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیسے رسپونڈ کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کروں، اس سے گزارش کروں کہ تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کر دے اور جیسا تم نے کہا ہے ویسا کر کے دکھا دے، تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم میرے بتائے ہوئے دین پر ایمان لے آؤ گے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پھر جواز نہیں رہے گا کہ ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ثابت ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ کر کے دکھا دیں، آپ اس طرح سے کر کے دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سو اب ڈیل ڈن ہو گئی۔ اب لوگوں کو شدید ایکسائٹمنٹ تھی، انتظار تھا، لیکن خوف بھی تھا، کیونکہ وہ ایک طرف اپنے بتوں کے سامنے دعا کر رہے تھے کہ وہ جیت جائیں اور صالح علیہ السلام کی شکست ہو، اور ایک جگہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ میرے رب تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو مردہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میں دعا کروں اور تو پہاڑ میں سے اونٹنی نمودار کر دے، تو علی کل شیء قدیر ہے میرے رب، تو میری قوم کو ہدایت دے، ان پر رحم کر، یہ نادان ہے اور شیطان کے بہکاوے میں ہے، تو یہ معجزہ کر کے دکھا دے اور میری قوم کو نہیں، شیطان مردود کو شکست دے دے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کی قوم نے ڈیمانڈ کی تھی اور جو فیصلے کا وقت تھا۔ ایک طرف صالح علیہ السلام اکیلے تنہا، اور دوسری طرف قوم کے 9 سردار اور پوری کی پوری قوم ان کے مقابلے میں۔ سوچئے کیا منظر ہوگا۔ سب لوگ منتظر ہیں، سب لوگ بہت جستجو میں ہیں، اگلے لمحے کے انتظار میں ہیں کہ کیا جو ڈیمانڈ ہم نے صالح علیہ السلام کے سامنے رکھی ہے وہ پوری ہو پائے گی یا نہیں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہے ہیں اور تھوڑے ہی لمحے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے سب لوگ کانپ جاتے ہیں۔
اچانک سے زمین میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، پہاڑ میں تھوڑی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی زلزلہ آ رہا ہے۔ سب حیران پریشان ہیں، کیا یہ وہ ہونے لگا ہے جو صالح علیہ السلام نے کہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم نے وہ منظر دیکھا جو پہلے کسی قوم نے نہ دیکھا تھا، اور قیامت تک شاید کوئی بھی یہ منظر نہ دیکھ پائے گا۔ اب آہستہ آہستہ پہاڑ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوا اور اس میں راستہ بننے لگا، اور لوگ حیران پریشان اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ادھر ادھر گر رہے ہیں اور پہاڑ پھٹ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب حیران اور سب پریشان ہیں، پہاڑ پھٹا ہے اور ایک اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی شان و شوکت سے اس پہاڑ سے نمودار ہو رہی ہے۔ لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ تو وہی ہو رہا ہے جو ہم نے صالح سے ڈیمانڈ کیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ ایک حیرت انگیز اور بہت عظیم منظر ہے کہ گویا پہاڑ کے بدن سے ایک اونٹنی نے جنم لے لیا ہے اور نمودار ہو گئی ہے۔ سردار پریشان ہے، لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اونٹنی اس شان سے کھڑی ہے کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو تم نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے مجھے حاضر کر دیا۔ اب تو قوم کو سانپ سونگھ گیا تھا، انہوں نے آپس میں گھیرا بنا کر بات چیت شروع کر دی تھی۔ اب ہم کیا کریں، یہ تو وہ ہو گیا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب دو آپشنز ہیں قوم کے پاس، یا تو ایمان لے آئیں یا پھر بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ وہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے جو ہم نے ان سے کہا تھا، اور ایگزیکٹلی انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ پھر ہوا کیا فیصلہ تھا پایا؟ بس قوم کے کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور باقی نہیں لائے۔ اکثر لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کفر پر قائم تھے، اپنی ڈیمانڈ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب وہ اونٹنی جو ان کی خواہش پر آئی تھی وہ ان کی بستی میں ہر جگہ گھومتی ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے چڑھتی ہے، جب دل چاہتا ہے کنویں پہ جاتی ہے۔ وہ ایک مرکزی کنواں تھا جہاں اونٹنی جا کر پانی پیتی تھی اور وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب قرآن آیات کا ترجمہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے معجزہ ہوا اور وہ یہ اونٹنی ہے، اب اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں سے چڑھے سے چڑھنے دو، اور اگر اسے بری نیت سے دیکھا یا ہاتھ بھی لگایا تو تم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ قرآن میں آیت آئی جس نے لوگوں کو وارن کیا کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا دکھایا ہوا معجزہ ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے، ورنہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اب ان سب احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی صالح علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ آرڈر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، صالح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے، ان سرداروں سے جا کے کہہ دیجئے کہ یہ جو عالی شان کنواں ہے، اس سے آج کے بعد سے یہ ہوگا کہ ایک دن پوری قوم اس سے پانی پیے گی اور اگلے روز صرف اونٹنی اس کا پورا پانی پیے گی۔ یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور صرف اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا کہ اگر کسی نے اس حکم کی نافرمانی کی تو اس پر عذاب الہی نازل ہوگا، یعنی جو اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہے اس میں اگر کوئی اور آ کے انٹرفیئر کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اب اگلے دن سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم جس دن اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تھی، کنویں کے پاس رہتی تھی، اور یہ سارے کے سارے سردار جو بڑے مہان بن رہے تھے کہ ہم یوں طاقتور ہیں اور ہم جیسی کوئی قوم نہیں ہے، ہم نے پہاڑوں میں محل بنائے، وہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہاں بھٹکتے بھی نہیں تھے۔ اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ایک لمحے گاؤں میں اس اونٹنی کو مار ڈالنا یا ختم کر دینا۔ کیونکہ ان کو اس اونٹنی کی وجہ سے کرائسس فیس کرنا پڑ رہے تھے، کرائسس دکھ رہا تھا ان کو، اور وہ کیا تھا کہ پانی کی قلت، وہ پانی جس دن پی رہی ہے اس دن ان کے گھروں میں یا ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، تو وہ ایک اور نیا مسئلہ نکل کے سامنے آ گیا، کیونکہ یہ حالت ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اب ان کی محفلوں میں، ان کی کسی بھی گیدرنگ میں، بازاروں میں، ہر جگہ ایک ہی ٹاپک برننگ کویسچن بن گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ نہ ہم اس اونٹنی کی ڈیمانڈ کرتے، نہ یہ معجزہ ہوتا، نہ یہ اونٹنی ہم پہ مسلط ہوتی، نہ یہ پانی کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑتا۔ اب اسی طرح وہ روزانہ پریشان ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر شیطان نے اپنا دوسرا وار کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان کو کیسے بہکایا یہ بتاتے ہیں۔ اب شیطان ان کو پرووک کر رہا ہے، ان کو بھڑکا رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اونٹنی ایک معجزہ ہے، پورا ہو گیا، پہاڑ سے نمودار ہوئی ہے، عام اونٹنیوں کی طرح پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ خاص اونٹنی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم ایک اونٹنی سے ڈر رہے ہو، ہے تو ایک اونٹنی ہی نا، ایک اونٹنی ہی تو ہے، جانور ہے ایک، تو تم جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، اتنے بڑے بڑے کنویں، تم نے اس طرح سے ترقی یافتہ قوم ہو، اور تم اس اونٹنی سے ڈر رہے ہو، مطلب تم پوری کی پوری قوم اتنی ڈرپوک، اتنی بزدل ہو کہ ایک طرف اونٹنی اور ایک طرف پوری قوم ڈوبکی ہوئی ہے، تم اس اونٹنی سے ڈر رہے ہو، تم سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، فیصلہ کرو نہیں تو بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ ابھی تو کنویں تک بات آئی ہے، آگے پتہ نہیں بات کہاں جائے گی۔ اب یہی ان کا جو ہے وہ ٹاپک تھا جو چھڑا ہوا تھا، اور اب وہ لسٹ تیار کر رہے تھے، سردار جو تھے وہ لسٹ تیار کر رہے تھے کچھ لوگوں کی، کیسے لوگوں کی، گھٹیا ترین اور برے لوگوں کی۔ اب ان کی پوری قوم میں جتنے گھٹیا ترین، برے، چور، ڈاکو، چکے، ہر طرح کی برائی والے لوگ تھے، ان کی لسٹ تیار ہو رہی تھی، کون کتنا بدماش ہے، اور اس لسٹ کو بھی شارٹ لسٹ کیا جا رہا تھا کہ جو کم بدماش ہے اس کو لسٹ میں سے نکال رہے تھے۔
ساری چھان بھٹک کے بعد ایک آدمی کا نام فائنل ہوا جس میں بالکل رحم نہیں تھا، جو بدبخت تھا، ظالم تھا، قاتل تھا، جو دنیا کا سب سے برا انسان ہے، اسے انہوں نے منتخب کیا۔ کیوں کیا یہ آپ جانیے۔ یہ وہ انسان ہے جس میں قرآن کے لیے اشقاء کا الفاظ استعمال ہوا ہے، قرآن نے اسے اشقاء کہا ہے۔ اب اس آدمی کو وہ سردار، وہ قوم کہہ رہی ہے کہ تم نے کام کرنا ہے، تو آدمی کہہ رہا ہے کیا کام کرنا ہے؟ تو قوم کہہ رہی ہے کہ یہ وہ کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، تمہیں اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ یعنی اب وہ قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کے معجزے، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتر آئی تھی، اور وہ جو آدمی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا وہ اسی لیے تھا۔ اور کون سی اونٹنی ہے؟ جو ان کے اپنے مطالبے پر آئی تھی۔ وہ آدمی تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اونٹنی کو قتل کرنا ہے، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو سرداروں نے کہا قوم کا سب سے بڑا رتبہ تمہارا، ہم سب کی دولت میں سے آدھا حصہ تمہارا، یہ تمہیں ملے گا، جس طرح تم چاہو گے ہوگا، سب سے حسین عورت سے تمہاری شادی کروا دی جائے گی، تم جو کہو گے تمہیں دے دیا جائے گا، بس ایک کام کرنا ہے، اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اب تو منصوبے پر عمل درآمد ہونے کی ترتیب شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ انسان جسے انہوں نے اونٹنی کے قتل کے لیے منتخب کیا تھا، اس نے ایک زہر آلود تلوار لے لی اور اونٹنی کی طاق میں رہنے لگا، لیکن اونٹنی کا اس کے دل میں ڈر و خوف اتنا تھا کہ اس کے پاس جاتے ہی اس پہ خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے جاتا ہے لیکن اپنا منصوبہ پورا نہیں کر پاتا، یعنی وہ کامیاب ہو ہی نہیں پایا، وہ اس کو قتل کر ہی نہیں پایا۔ اونٹنی کے سامنے جا کر تلوار اٹھانا، اس کو نہر کرنا، یہ سب وہ نہیں کر پایا۔ اب سردار پریشان بیٹھے ہیں کہ اب کیا حل نکالیں، کیا کریں؟ اونٹنی کو تو قتل نہیں کر پا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب ان سرداروں نے پلاننگ کی کہ اونٹنی جہاں جہاں سے گزرتی ہے اس راستے پہ اس کی طاق میں بیٹھو، جب وہ گزر جائے تو پیچھے سے وار کر کے اس کی جو ایڑیوں کے اوپر کا ٹانگوں کا حصہ ہے اسے وار کر کے کاٹ ڈالو۔ یہ ترکیب سارے لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اب وہ آدمی اپنی زہر آلود تلوار لے کر اس جگہ کا تعین کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا جہاں سے اونٹنی روزانہ گزرتی تھی۔ اب وہ اپنی زہر آلود تلوار لے کے بیٹھا ہے اور اس طاق میں ہے کہ بس اونٹنی گزرے اور میں اس کا کام تمام کر لوں، لیکن ابھی اسے نہیں پتا ہے کہ اونٹنی وہاں سے گزرے گی تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اونٹنی وہاں سے گزری اور اس نے ایک لمحے کا بھی انتظار کیے بغیر اس وحشی نے اس کی ٹانگوں پر وار کیے، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اونٹنی نے جب اگلے پیروں کے بعد پچھلے پیروں کو اٹھایا تو وہ بوجھ نہ اٹھا سکی کیونکہ اس کے پیروں پہ وار کیا اور وہ اپنے اگلے پیروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اپنی باڈی کا ویٹ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ خون تھا اس کا کہ مسلسل بہے جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس پہ نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ بس اس خبر کا پھیلنا تھا کہ ساری قوم جشن مناتی ہوئی اور ادھم مچاتی ہوئی اس مقام کو پہنچی جہاں ان کی دشمن اونٹنی کا خاتمہ ہونے لگا تھا۔ اب آج وہ اللہ کا معجزہ اونٹنی جو پہاڑ میں سے نکلنے والی تھی اور پہاڑ کا قد و قامت رکھتی تھی، ان کے سامنے درد سے چیخ رہی تھی اور پھر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب اونٹنی زمین بوس ہو چکی تھی، وہ جانور جس کا یہ قتل کرنا چاہتے تھے وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور یہ پوری قوم اس منظر سے لطف لے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پر اٹھی لوگوں نے شور مچا دیا، قتل کر دو اسے، ختم کرو، بس قتل کر دو اسے۔ وہی انسان جسے انہوں نے منتخب کیا تھا پوری اکڑ اور بےغیرتی کے ساتھ اٹھا اور اپنی زہر آلود تلوار سے اونٹنی کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی ایک ہی وار میں۔ ادھر یہ ظلم ہو رہا ہے اور پوری وادی فتح کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ اللہ کے معجزے کی بے حرمتی کر دی گئی، ناقۃ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ نافرمانوں نے اس جرت کا مظاہرہ تو کیا، لیکن قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ جس چیز کا تم ہمیں خوف دلاتے تھے، اب اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو اسے لے آؤ، یعنی کہ وہ عذاب جس کا صالح علیہ السلام ان سے ذکر کرتے تھے۔ تم ہمیں ڈرا رہے تھے نا صالح عذاب سے کہ ہم نے اس اونٹنی کو بری نیت سے بھی ہاتھ لگایا تو ہم پہ عذاب آ جائے گا، تو پھر لے آؤ اس عذاب کو۔ وہ شخص جس نے اونٹنی کو قتل کیا اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے فرمایا کہ علی میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو دنیا کا سب سے برا بدبخت شخص ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ اب ہمارے نبی حضرت علی کو بتا رہے ہیں کہ وہ دو بدبخت شخص ہیں، تو حضرت علی کو اور تجسس ہوا کہ وہ دو برے شخص کون ہیں، تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو شہید کرے گا اور دوسرا وہ جس نے صالح کی اونٹنی کا قتل کیا۔ خیر، اب قوم سمود کا جشن جاری ہے، ان کی خوشی جاری ہے کہ ہم نے اپنے مسئلے کو راستے سے ہٹا دیا اور اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب صالح علیہ السلام اونٹنی کی لاش کے پاس کھڑے ہیں اور دردناک طریقے سے افسوس میں اسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اے قوم مجھ سے تیرے لیے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، میرے رب نے کفر کے باوجود بھی تم پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ تم نے جو اونٹنی کا مطالبہ کیا اسے بھی پورا کیا، تمہیں آزمایا لیکن تم اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اب تم جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ قرآن کے الفاظ اس حوالے سے یہ ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم جاؤ 3 روز اور اپنے گھروں میں لطف اٹھا لو۔ اب 3 دن کی کھلی وارننگ مل چکی تھی اور قوم کو اس پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ اب قوم سوچنے لگی کہ عذاب آنا ہوتا تو ابھی آ جاتا، 3 دن کی وارننگ کیوں دے رہے ہیں، چلو اپنے گھر کو چلو، جو ہوگا 3 دن بعد پھر دیکھیں گے۔ اب 3 دن کی وارننگ دی تھی لیکن پہلے ہی دن کیا ہو رہا ہے، دن گیا رات آئی، اب اگلا دن شروع ہوا تو کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے۔
ابھی انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا اور یہاں بس نہیں کیا، اب یہ صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ پلاننگ ہوئی، قسمیں کھائی گئیں، وعدے کیے گئے کہ راتوں رات ہم صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ آور ہوں گے، انہیں قتل کر کے شہید کر دیں گے اور بعد میں وہ کر جائیں گے، کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ اب وہ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے انہیں قتل کرنے کے لیے کہ پہلے اونٹنی مصیبت بنی تھی، اس کو راستہ سے ہٹایا، ابھی اللہ کے نبی کو قتل کرو اور معاملہ یہیں ختم کرو۔ اب وہ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اتنے میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو گئے، اور پتھر برسے اور اتنی تیزی ہوئی، اتنے پتھر برسے کہ وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں سے کچل کچل کر ہلاک کر ڈالا۔ اب وہ سو رہے ہیں صحیح حالت میں، 3 دن کی وارننگ ہے نا، تو اب سب شروع ہو چکا ہے۔ تو جب وہ سو گئے ہیں وہ قوم کے لوگ اور اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر حیران ہے کہ ان کے چہرے زرد رنگ کے ہوئے ہیں۔ سوئے تو بالکل ٹھیک تھے لیکن اٹھے ہیں تو چہرے زرد ہیں۔ ابھی 3 دن ہوئے نہیں، یہ پہلے دن کا آغاز ہے اور پوری قوم کے چہرے زرد ہو چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بہت حیران پریشان دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کر کے جمعرات کا دن ختم ہوا، رات کو سو گئے اور جمعے کی صبح ہوئی۔ جب صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے چہرے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صبح وہ اور زیادہ حیرت اور پریشانی میں آ گئے کہ اب چہرے پوری قوم کے سرخ ہو چکے تھے۔ اب ہفتے کا دن یعنی تیسرا دن لگا اور اب ان کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ ان کے چہرے زرد یا سرخ نہیں سیاہ ہو چکے تھے۔ اب یہ عذاب نہیں تھا، یہ عذاب کی ابتدا بھی نہیں تھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والوں کو ساتھ لیا اور ہجرت کر لی۔ اب یہاں اللہ کے نبی اپنے ایمان والوں کے ساتھ نکلے اور وہاں وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے اپنے گھروں میں موجود تھے، انہیں پہاڑوں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو پہاڑوں میں ہی دفن ہو گئی، اپنے ہی گھروں میں دفن ہو گئی، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے، زمین ہلنے لگی اور اس قوم کو دھسا دیا۔ یہ ہے وہ اللہ کا عذاب، پہاڑ ان کو کھا گئے، زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو ان کے جو پہاڑوں میں قوم سمود کے گھر محلات ہیں جن میں وہ دفن ہو گئے، تو وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ نے کہا کہ بس جلدی جلدی اب یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ہے وہ مقام، الاولیٰ سعودی عربیہ کا وہ مقام جہاں ہمارے نبی نے یہ بات کہی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کا انجام پتہ چلا تو انہوں نے کہا، افسوس کیا، اے قوم میں نے تمہیں سمجھایا لیکن تم نہ سمجھے اور نافرمانی کی۔ تو ہاں ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین کو درد ہوا، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ تھی داستان حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کی داستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات کریں گے کسی اور داستان پر، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔